نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں، بیماریوں اور تکلیفوں کو، بالخصوص اللہ تبارک و تعالی آپ کی مالی پریشانیوں اور گھریلو الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق کے حلال کاروبار، ملازمت، عمر اور صحت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے احباب نے سوال بھیجا تھا کہ زمینوں، پلاٹوں اور دکانوں کی زکوٰۃ ہم کیسے ادا کریں، تو آج میں زمین، پلاٹ اور دکانوں کے حوالے سے ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، نہیں بنتی، اور کیسی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس حوالے سے یہ بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے، اور آپ کے پاس اگر زمینیں ہیں، پلاٹ ہیں، دکانیں ہیں، آپ ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور غور و توجہ سے ویڈیو کو سنیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ وظائف ٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہتر یہ ہے کہ ایک پین اور کاغذ لیں اور وہاں لکھ دیں۔ زمین، پلاٹ، دکانیں، ان کی 5 قسمیں ہیں، 5 قسمیں۔ نمبر 1، وہ زمینیں جو آپ کو کسی نے زمین، پلاٹ یا دکانیں آپ کو کسی نے ہدیے دی ہیں، گفٹ کی ہیں، تحفے میں دی ہیں، یا وہ تمام زمینیں جو آپ کو بطور وراثت کے ملی ہیں، پلاٹ ہیں آپ کو بطور وراثت کے ملے ہیں، دکانیں ہیں بطور وراثت کے ملے ہیں، بشرط یہ ہے کہ زمینوں میں کسی قسم کی کاشت بھی نہ ہوتی ہو اور دکانیں بھی خالی پڑی ہوں۔ یا ایسے ہی وہ تمام زمینیں، پلاٹ اور دکانیں آپ نے اس نیت سے خریدے تھے کہ یہ بعد میں ہمیں کام آ جائیں گے، ہمارے بچوں کے کام آ جائیں گے، یا ہم یہاں مکان بنا دیں گے، رہائش اختیار کر لیں گے، یا آپ نے اس نیت سے خریدے تھے کہ ہم مکان بنا دیں گے، رہائش اختیار کر لیں گے، کرائے پر دے دیں گے، اور ساتھ یہ بھی نیت تھی ہمیں اچھا منافع ملا، پرافٹ ملنے لگا، ہم ان کو بیچ دیں گے۔ یعنی خریدتے وقت 2 نیتیں آپ نے کی تھی اس صورت میں، کہ ہم اپنے لیے رکھ دیں گے، رہائش اختیار کر لیں گے، مکان بنا دیں گے، یا ہمیں اچھا منافع ملا تو ان پلاٹوں، دکانوں کو ہم بیچ دیں گے۔ تو ان تمام صورتوں میں ان زمینوں پر، پلاٹوں پر اور دکانوں پر کسی بھی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں، اگرچہ ان کی مالیت اور قیمت لاکھوں کروڑوں کی کیوں نہ ہو، یہ لاکھوں اور کروڑوں کے کیوں یہ پلاٹ نہ ہوں، یہ زمینیں، دکان، ان پر کسی بھی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، آپ کے پلاٹ ہیں یا زمینیں ہیں لیکن وہ قابل کاشت ہیں، وہاں کاشت ہوتی ہے، تو اس کی پیداوار پر جتنی بھی پیداوار ہے، جتنی بھی فصلیں اگیں گی، ان میں عشر ہوگا۔ عشر تب ہوگا، جنہیں پیداوار کا 10واں حصہ آپ نے دینا ہوگا تب جب وہ بارش کے پانی سے یا قدرتی ندی اور نالوں کے پانی سے سیراب ہوتی ہوں۔ اگر وہ زمینیں اور پلاٹ نہروں سے یا پیسے خرچ کر کے آپ ان میں سیرابی کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پھر عشر کا نصف۔ لیکن آج کل جتنی بھی زمینیں ہیں، چونکہ ان پر کسی نہ کسی طریقے سے خرچہ آتا ہے پانی کا مختلف، تو زیادہ تر زمینیں خرچے ہی والی ہیں، تو آج کل کی زمینوں میں پیداوار پر عشر، یعنی پیداوار کا ہر فصل اور پیداوار کا 20واں حصہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ دوسری قسم آ گئی زمینوں کی۔ تیسری جو صورت ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، یہ زکوٰۃ والی صورت ہے۔ آپ کی تمام زمینیں، پلاٹ اور دکانیں جو آپ نے خریدے ہیں
آپ نے زمین، پلاٹ اور دکانیں اس نیت سے خریدے ہیں کہ کل یہ مہنگے ہو جائیں گے، منافع پر اور نفع پر ہم ان کو بیچ دیں گے۔ الغرض آپ نے تجارت اور نفع کی نیت سے خریدے ہیں کہ کل یہ مہنگے ہو جائیں گے، ہمیں نفع ملے گا، منافع ملے گا، ہم بیچ دیں گے۔ ان تمام پلاٹوں، زمینوں اور دکانوں کی جو موجودہ ویلیو ہے، مالیت ہے، جو قیمت ہے، اس قیمت کا 2.5% یعنی ہر 1000 میں 25، ہر لاکھ میں 2500 روپے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اور ہر سال ایسی تمام زمینیں، تمام پلاٹ اور تمام دکانیں جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس نیت سے خریدے تھے کہ یہ کل مہنگے ہو جائیں گے، ہم نفع لے کر ان کو بیچ دیں گے، تو ہر سال ان کی جو موجودہ ویلیو ہوگی، جو قیمت ہوگی، جتنا پیسہ ان کی مالیت کا بنے گا، قیمت کا بنے گا، اس کا 2.5% یعنی ہر 1000 میں 25 روپے، ہر لاکھ میں 2500 روپیہ آپ نے بطور زکوٰۃ کے ادا کرنے ہیں اگر یہ نصاب کو پہنچتے ہیں۔ اگر نصاب کو نہیں پہنچتے تو دوسرے نصاب کے ساتھ ملا کر آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو تیسری صورت ہے، اس میں آپ کے جتنے پلاٹ، دکانیں اور زمینیں ہیں جو آپ نے نفع کی نیت سے خریدی ہیں، مثلا آپ نے ایک پلاٹ لیا، اس وقت وہ 3 لاکھ کے روپے کا تھا اور آج اس کی موجودہ ویلیو، قیمت وہ 10 لاکھ روپے ہے، تو 10 لاکھ اس پلاٹ کی قیمت ہوئی، ویلیو موجودہ ہوئی، تو 10 لاکھ کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آپ کے پاس وہ جتنا سال رہیں گے، جتنا عرصہ رہیں گے، آپ نے ایسے تمام پلاٹوں کی، زمینوں کی، دکانوں کی ہر سال ان کی جو موجودہ ویلیو ہوگی، قیمت ہوگی، مالیت ہوگی، اس کا 2.5% حصہ زکوٰۃ میں ادا کرنا ہے، ہر 1000 میں 25 روپے، ہر لاکھ میں 2500 روپے کے حساب سے۔ نمبر 4، آپ کی زمینیں تھی، پلاٹ تھے اور دکانیں تھی، آپ نے خریدے تھے کسی اور نیت سے، یا آپ کی نیت یہ تھی کہ ہم نفع لے کر ان کو بیچ دیں گے، لیکن اب آپ نے تمام ارادے ترک کر کے آپ نے سب کچھ کرائے پر دے دیا۔ مثلا خالی پلاٹ بازار میں تھا، آپ نے کباڑیوں کو دے دیا، انہوں نے وہاں کباڑ خانہ کھول دیا۔ ایسے آپ کی دکانیں تھیں، آپ نے کرائے پر لگا دی۔ اب ان کی جو قیمت اور جو ویلیو ہے، جو مالیت بنتی ہے، ان کی جو زمین کی جو اصل قیمت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب جو کرائے کی مد میں آپ کے پاس پیسے آئیں گے، مثلا آپ کی دکان کا کرایہ 10,000 روپے آپ کو مہینے کا آتا ہے، تو یہ ہم جمع کریں گے سال کے بعد، اگر یہ نصاب کو پہنچتا ہے آج کے مطابق 51,500 روپیہ، تو آپ پہلے سے صاحب نصاب چلتے آ رہے ہیں، تو اس میں یہ کرایہ بھی جتنا آپ کے پاس ہوگا جمع کر کے آپ ایڈ کریں گے، تو اس حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب ان کی قیمت اور ویلیو کا اور مالیت کا حساب نہیں کریں گے، بلکہ ان کا جو کرایہ آئے گا وہ کرایہ آپ نے خرچ نہیں کیا اور جمع کرتے رہے پورا سال، وہ نصاب کو پہنچ گیا، یا آپ پہلے سے صاحب نصاب چلتے آ رہے تھے، تو اس کرایہ جو آپ کو ملا اس کو بھی ساتھ ایڈ کر کے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ تھی چوتھی صورت۔ پانچویں صورت یہ ہے، آپ کی زمین تھی، پلاٹ تھا، یا بہت سارے پلاٹ تھے یا دکانیں تھیں، آپ نے تمام نیتیں ختم کر کے آپ نے یہ نیت کر لی ہم نے خود کاروبار کرنا ہے، یہاں دکان کھولنی ہے۔ مثلا آپ کا پلاٹ تھا، آپ نے وہاں بہت بڑا شاپنگ مال کھول دیا۔ آپ کی دکانیں تھیں، آپ نے خود دکانیں اپنے بیٹوں کو، یا خود آپ نے وہاں دکانیں لگا دی، مختلف دکانیں کھول دی اور خود چلا رہے ہیں۔ اس صورت میں ان پلاٹوں پر جن پر آپ نے خود اپنا کاروبار شروع کر دیا، خود مثلا آپ نے اس پلاٹ کے اوپر کباڑخانہ کھول دیا، دکانیں تھیں، خود آپ نے وہاں دکان چلا دی، کرانہ اسٹور کھول دیا، اس صورت میں ان تمام دکانوں پر ان کی قیمت، ویلیو پر کسی بھی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کرایہ والی بات تو ختم ہوگی کہ آپ خود چلا رہے ہیں، دکانیں کھول دی، اور موجودہ ویلیو، قیمت اور ریٹ تھا اس پر بھی کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب اس دکانوں پر جو میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ مثلا آپ نے کرانہ اسٹور کھول دیا، سال گزرا،
آپ اس تمام سامان کی قیمت لگائیں گے، ان پیسوں کو جمع کریں گے۔ اگر اس دکان کا پیسہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، یعنی 51,500 روپیہ کے برابر ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، تو آپ اس کے تمام سامان کی قیمت جمع کریں گے۔ جتنا پیسہ بنتا ہے، ہر 1000 میں 25 روپے اور ہر لاکھ میں 2500 روپیہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لہٰذا زمین، جائیداد، پلاٹ اور دکانیں کی یہ 5 صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں، آپ کا گھر ہے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کا کیوں نہ ہو، آپ کے استعمال میں زمینیں ہیں یا زمینیں آپ کی وراثت میں ملی ہیں یا آپ نے لی ہوئی ہیں، ویسے ہی چھوڑی ہیں، چاہے لاکھوں کروڑوں اربوں کی ہیں، ان کے ویلیو پر، ان پر کسی بھی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر زکوٰۃ ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دی، اگر زرعی ہیں تو عشر ہے، اگر زکوٰۃ ہے تو وہ تیسری صورت ہے، وہ آپ سن لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اگر کسی بھی قسم کی آپ کو الجھن باقی ہے، اشکال ہے، ہماری ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا یا آپ کے نام کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔